مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ مبارک سفر، جس میں وہ عاشقان رسول جنہوں نے سفر مدینہ اختیار کیا، حج کو گئے، مدینے گئے اور اس مبارک سفر کو اختیار کیا، ان کے کچھ واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، کیونکہ عن قریب عاشقان رسول جوک در جوک سوئے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے والے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جن کو یہ مبارک سفر درپیش ہے وہ بھی سنیں، تاکہ ذوق میں، شوق میں، کیفیت میں اور اضافہ ہو۔ اور جو نہیں جا سک رہے یہی کہیں گے، ورنہ سفر کرنے کی تمنا کس عاشق رسول کے دل میں نہ ہوگی؟ اس سفر کے لیے کون بے چین و بے قرار نہیں ہوگا؟ کون ہے جو مکہ مکرمہ کی زیارت کا شوق اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق اپنے دل میں نہ رکھتا ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک سفر کی سعادت عطا فرمائے، اور جو اس سفر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، زادے راہ زادے قافلہ سفر کے لیے جو تیاریاں کر رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راہ میں خلوص دل کے ساتھ خرچ کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور اس سفر کو شریعت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، چلتے ہیں ایک عاشق رسول حاجی کے واقعے کی طرف۔ کیا انداز تھا ان کا اس سفر کا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ الوالی نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجیے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے روز میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت سیدنا بوہیم کے ساتھ تو میں نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم،
میں نے کوفے بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا. آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں گزر سکے گا. میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ عز و جل تمہارے لیے نہایت نفع بخش ہوگی. خیر وہ مان گیا. جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ 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 گرنے لگے. میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا ابھی تو سفر کی شروعات ہے، ان کا یہ حال ہے، اللہ جانے آگے کیا عالم ہونے والا ہے. میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی، میں رو رہا ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے. حضرت سید بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ الکوی نے یہ بات سن لی اور فرمایا واللہ ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا. یہ فرماتے چیخے مار مار کر رونے لگے. پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا میں ان کے ہمراہ کیسے رہ سکوں گا، ان کا سفر حضرت سیدنا داؤد تائی، یہ حضرت سیدنا ابو الاخواس رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دو حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے. میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا. حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا. اس نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا. حالانکہ میں مالدار تھا پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے تھے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے. میں نے کہا آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن ہے کہ پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے. اگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے تھے. حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں حضرت سیدنا بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ کبھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا جس سے ابھی آپ مل کر آئے تھے. تو فرمایا بہت اچھا ساتھی تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر پر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا
مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، با کثرت رونے والے حاجی کا یہ واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس میں یہ ایک اندازہ کیجئے کہ صحبت کا کتنا اثر ہے۔ ان کا خوف خدا سے رونا اور اس سفر مدینہ کی کوچ ہوتے وقت ان کا سفر آخرت کو یاد کرنا۔ بھیا یہ ضرور عرض کر دوں کہ ایک سمت سے یا ایک جہت سے دیکھیے تو اس واقعے میں ایک اس طبقے کی بھی ترجمانی ہو رہی ہے جو عموماً اس طرح کی صحبتوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے تھوڑا سا مستی مذاق کرنے والا، تھوڑا خوش طبعی کرنے والا، ادھر کی ادھر کی باتیں سنانے والا، قصے واقعے بیان کرنے والا، یوں مطلب تفریح ہو نا۔ جیسے اس کا آپ نے جملہ سنا ہوگا، کیا مطلب بات کی کہ ان کا بھائی حضرت داؤد طائی اور حضرت ابو الاخوص رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ سفر کروائے، وہ بھی روتے، یہ بھی روتے، روتے رہیں گے۔ اب میرا سفر خوشگوار کیسے گزرے گا یہ رونے والی سرکار کے ساتھ؟ یہ مینٹلٹی ہے۔ اے مدینے جانے والوں، امیر اہل سنت ایک شعر ہے، اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات۔ یعنی یہ تمنا دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا، دل غم زدہ جو پاتا، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ دل غم زدہ ایک کیفیت، ایک غم۔ مجرم کی حاضری ہے، مجرم کی پیشی ہے، میرا کیا بنے گا اس سفر میں؟ قدم قدم پر امتحان، ادب، ذوق، شوق، کیفیت کہاں سے لاؤں گے؟ یہ حاجیوں کے واقعے سنتے تو روتے رہتے، اور ہمیں ایسی صحبت اختیار کرو جس کو ہنسی مذاق اور کھانے پینے کا شوق ہو، عبادت گزار، عالم و عمل، متقی پرہیزگار، مدنی انعامات کا عامل، پابند شرع، نگاہیں نیچی رکھنے والا،
زبان کا قفل مدینہ لگانے والا، ذوق شوق والا، رونے اور رلانے والا، مخلص، سچا پکا عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اہل بیت، عاشق اولیاء، عاشق اعلی حضرت۔ ایک کاش ایسے کسی عاشق کی صحبت اس سفر میں مجھے نصیب ہو جائے۔ اگرچہ میرا ایسا ابھی مزاج نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی بات سنی ہے حضرت کے پڑوسی کی، کہ شروع میں اور میرے قافلے والے بھی ان کی کثرت گریہ سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، جی ہاں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 698 698 پر اس حدیث پاک پر غور کیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ڈر گیا اس نے آخرت کی بہتری کو پا لیا، اور جس نے آخرت کی بھلائی کو پا لیا اس نے منزل کو پا لیا۔ بے شک اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ تعالی کا سودا جنت ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جب اللہ عز و جل کے خوف سے بندے کا جسم لرزتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حدیث جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 702 پر ہے، اور کتاب کی ترتیب کے مطابق یہ 2045ویں حدیث اس کتاب میں لکھی ہے، کیونکہ 2000 سے زیادہ حدیثیں الحمدللہ یہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال میں نقل کی گئی ہیں۔ تو حدیث پاک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہائے، ایک اور حدیث سناتا ہوں، جس مومن کی آنکھ سے اللہ تعالی کے خوف سے آنسو بہہ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اور پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ رحمۃ اللہ القادری جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے، حتیٰ کہ رونے میں آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ کسی نے عرض کی، یا سیدی، سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی، اس قدر زور سے گریہ زاری تو نہ فرمائیے۔ فرمائے کیوں نہ رو، ہیں میں کیوں نہ رو، میں کیوں نہ رو، شاید اللہ تعالی میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ تو رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔
ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کے حوالے سے عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان ایک شعر لکھتے ہیں. اللہ 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 کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. تو اے خوش نصیب زائر مدینہ اور اے مدینے کے سفر کی طلب رکھنے والوں، اے عاشقان رسول، یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے، کیف و مستی والا سفر ہے. اس میں زاد قافلہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، رقت قلبی، اور یہ رقت، یہ سوز، یہ گداز، یہ نصیب ہوتا ہے عموماً زیادہ تر اگر میں کہوں تو اس کی خیر رب کی رحمت تو اول ہی ہے، مگر اس کے جو کچھ اسباب ہوتے ہیں ان میں خاموشی، نگاہوں کی حفاظت اور کم کھانا، یعنی آنکھ کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ اور پیٹ کا قفل مدینہ، اگر یہ نصیب ہو جائے یہ سفر مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار